تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے ہل یبقى الا الرحمن، جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے یصلون معنا ویصومون معنا، جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ یہ کافروں کے بہت، کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، تو آخرت میں کہاں سے ہوگی؟ کافر تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے؟ اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، مسلم ہیں، لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے، گناہ اور گناہ تھے، زنا تھے، چوری تھی، کچھ بھی تھا۔ اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ کہ اللہ یہ دیکھو نادرا میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام۔ وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا، اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس؟ تو ثبوت پیش کریں گے، اللہ تو جانتا ہے، تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے، نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے، اور نہ نماز چھوڑتے تھے، کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ۔ تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا، اچھا تو ایسا کرو جیسے حد بندی ہوتی ہے نا، گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے، تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے، اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال، لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے؟ 7 سال کی جا رہی ہے۔ تو اللہ حد بندی کریں گے، کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے، کچھ چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا، یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے، ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا، توبہ نہیں کی، مر گئے، تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی، مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے، جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے، بھائی چلو نکل گئے، بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے، وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کوئی وسیم کو آپ بولیں گے۔ تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا۔ تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے، پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا، پھر خیال آئے گا بھائی وہ تو اپنا دوست ہے یار، اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی۔ پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آ کے سفارش کریں گے، پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اللہ سے کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے، اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کبھی آئے گا؟ بالکل اینڈ میں آئے گا وہ، یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان تھے، ہم کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی۔ بالآخر یہ نکالتے نکالتے ختم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیو محدود ہیں نا، کسی کے 10 ہیں، کسی کے 15 ہیں، سب نکل گئے بھائی، اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے، لیکن جائیں گے بھی تو، سزا بھی تو کھائیں گے بھائی، وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے، وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے۔ تو سفارش تو ہوگی، شفاعت بھی ہوگی، یقینا برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی۔ جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا، کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں۔ جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا، اتنے سال قید با مشقت، وہ ریٹرن میں کچھ اور ہوتا ہے، پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ریٹرن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا، قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا، فلاں اتنے سال، لیکن یہ ریٹرن میں اصل سزا وہی ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پہ سزائیں کم ہوتی چلی جائیں گی، بھئی اس کے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے، اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے؟ امتی ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے، وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا جتنے لوگوں کو نکالنا تھا۔ تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے۔ اللہ فرمائیں گے ہل یبقى الا الرحمن، جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے۔ یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے، کوئی تمہارا ماموں ہے، کوئی تمہارا چاچا ہے، کوئی تمہارا باپ ہے، تم ان رشتوں کی بیس پر، اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے، تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے، میں تو رحمان ہوں نا، تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا، کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر، صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا، وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا، بس اتنا اقرار کیا اس زبان سے، صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا، فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے، زبان سے اقرار کیا اور پوری زندگی میں ایک دفعہ
من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو، ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے، تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے اتنے خلقت نکلے گی نا، بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی، ساری زندگی قتل و غارت میں گزری، ساری زندگی برائیوں میں گزری۔ ہاں، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام، ایک تو اللہ کہیں گے حل یبقى الا الرحمن، کہ رحمان باقی ہے، دوسرا اس وقت کی جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے، صحیح ہے نا، ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، تم ایک خدا کو مانتے تھے، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو، ایمان لے کر آؤ، تو وہی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے۔ تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔